بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو 7 لیکچر ہونے جا رہا ہے یہ ہے کہ ہم کس طرح سے فرسٹ آرڈر لینے کے بعد کچھ امپورٹنٹ سٹیپس ہیں، کون سے ہم امپورٹنٹ سٹیپ لے لیں تو ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ ہمیں پرماننٹ جو ہمارے ساتھ کام کرے گا، یا پھر ہمارے فرسٹ آرڈر لینے میں کیا مشکلات ہیں کچھ اس طرح سے، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن لوگوں نے ابھی تک، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میں نے 6 لیکچر پہلے سے ہی اپلوڈ کر دیے تھے، اور آج جو 7واں لیکچر ہے میں آج اپلوڈ کروں گی۔ آج ہی میں یہ اسے ریکارڈ کر رہی ہوں کیونکہ اس کی ضرورت ابھی تھی۔ ماشاءاللہ احتشام ہیں جنہوں نے آرڈر دیا ہے، اس کے علاوہ سنیل بہت اچھا لکھ رہے تھے، ان کو میں نے، میرا ایک کلائنٹ ہے اس نے ایک پیڈ سیمپل آرڈر دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ اسٹوڈنٹس سیمپلز لکھ رہے ہیں، کچھ فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں، اور کچھ کا سیمپل ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں۔ تو جن کے سیمپل ریجیکٹ ہوئے ہیں، سب سے پہلے ان کو ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے اندر کو کیا کیا ڈسیبلٹیز ہیں، وہ کس طرح سے اپنی کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے سیمپل ڈسریگارڈ ہوئے ہیں تو انہیں ایز اے اسٹوڈنٹس اپنے کلائنٹ سے پوچھنا چاہیے، میں یہاں پہ نام نہیں مینشن کروں گی، لیکن انہیں ایز اے اسٹوڈنٹ اپنے پوچھنا چاہیے اپنے کلائنٹ سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے سیمپلز میں کس چیز کی کمی تھی، اور تاکہ ہم نیکسٹ ٹائم میں جو ہے وہ اس چیز کی کمی کو پورا کر سکیں۔ اور اب یہاں پہ میں سب سے پہلے ایک کوآرڈینیشن، ایک چیز بتاتی ہوں۔ جب آپ ایک ہوتی ہے 2 طرح کی جو ہیں جاب لیڈز ہوں گی، آپ کو سامنے آئیں گی۔ ایک تو کچھ لیڈز ایسی ہوں گی جن کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ فیک ہیں، اس میں موسٹلی لکھا ہوگا کہ آپ کی تنخواہ 15,000 سے 18,000 ہے، آپ نے اتنے گھنٹے کام کرنا ہے، یہ ٹائپ کرنا ہے بالکل، یا کانٹینٹ رائٹنگ کا اس طرح کا کام کرنا ہے۔ جب آپ اس کلائنٹ کے ساتھ ورک کرنا سٹارٹ کریں گے تو وہ آپ کو ایک پہلی بات یہ کہے گا کہ آپ نے رجسٹریشن فیس جمع کروانی ہے۔ اور یہاں پہ میرے سارے اسٹوڈنٹس سے ایک دفعہ سن لیں کہ کبھی بھی آپ کو کوئی بندہ 1 روپیہ بھی لگانے کا کہے تو آپ نے ایگری نہیں کرنا، آپ نے فوراً سمجھ جانا ہے یہ فیک ہے، اور اس سے فوراً سے بیشتر آپ نے بلاک کر دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ بڑی اچھے طریقے سے جو ہے 2 نمبری کرتے ہیں، یہ جیسے کہ آپ سے کسی نے بہت سارے اسکرپٹس لکھوائے ہیں، تو اس نے آپ کو اسکرپٹ لکھوانے کے بعد یا آرٹیکل لکھوانے کے بعد آپ کو بلاک کر دیا ہے، تو آپ اب اس کا نمبر ہونے کے باوجود آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں۔ اچھا، جب بھی آپ کو پاس ایک کلائنٹ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے آرٹیکل لکھ کے دینا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنی ہے، یا وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے سیمپل لکھ کے دینا ہے۔ اچھا، آپ نے ڈیل کرنی ہے اس سے اس طرح سے کہ پہلے آپ نے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے جو آپ آرٹیکل لکھوا رہے ہیں، آپ نے یہ کس بلاگ پہ، یا آپ کی کون سی ویب سائٹ ہے، یا کہاں پہ آپ نے پبلش کرنا ہے، یا آپ نے فائور پہ یا اپ ورک پہ کون سی آپ کی پروفائل بنی ہوئی ہے جہاں سے آپ اپنے کسٹمر کو مجھ سے لکھوا کے تو سیکنڈلی کسی کو ڈیل بھیجنا چاہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ سے کوئی بندہ اسکرپٹ لکھوا رہا ہے تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ تمہارا یوٹیوب چینل کون سا ہے، اور اس چینل کے ساتھ اس کا لنک جو ہے آپ نے اپنی طرف سے ویریفائی کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میں اس بندے کے پہنچ جاؤں کہ واقعی اس کا چینل ہے۔ اور کیونکہ ہوتا موسٹلی یہ ہے کہ کسی اور کا چینل بھی لوگ شو کر کے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اس طرح کا کانٹینٹ لکھتے کہ، لیکن ان کا چینل کچھ الگ سا ہوتا ہے، اور بعد میں وہ لوگ پے نہیں کرتے۔ میں یہاں پہ آپ کو موسٹ کامن جو ہے اب میں بتانے جا رہی ہوں، وہ ڈاگ ہول جہاں پہ آپ گرنے سے بچ سکیں۔
کہ آپ نے بہت کیئرفل ہو کے چلنا ہے. ظاہر سے ہم اس فیلڈ میں آئے ہیں, ہمیں پہلا آرڈر ملا, فرسٹ آرڈر, سیکنڈ آرڈر ملا, ہم بہت خوش ہو گئے, ہم نے مزید کلائنٹ ڈھونڈنا شروع کر دیا. لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ نے اس لحاظ سے بھی بہت کیئرفل رہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں ہو رہا. آپ کو جو بندہ ہے وہ بالکل اچھا بات کرنے کے سٹائل سے بھی پتہ چل جاتا ہے. جو لوگ کام کے سے ہٹ کے کچھ ادھر ادھر کی پرسنل بات کرتے ہیں, سمجھ جائیں کہ وہ بھی تھوڑے سے فیک ہیں. جو کلائنٹ ہوگا اس نے ٹو دی پوائنٹ کام کی بات کرنی ہے, اور اس نے خود کو کبھی بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کرنا. وہ جو چیز ہے آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اب کس طرح کا ورک ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ تم میرے لیے لکھو یا پارٹنرشپ پہ ہم کام کریں گے, تو میں اس کو بھی پریفر نہیں کرتی. باقی یہ آپ کی مرضی ہے, کیونکہ پارٹنرشپ پہ جب بلاگ کا پارٹنرشپ پہ میں بھی سجیسٹ نہیں کروں گی, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ابھی تک یہاں پہ ہمارے گروپ میں ہیں ایک قلم کتاب کے نام سے ان کا اپنا بلاگ ہے, روبینہ. تو اب روبینہ نے اردو میں بلاگ بنایا ہوا ہے. اب یقین کریں کہ وہ اتنی محنت کرتی ہیں اس بلاگ پہ بہت زیادہ, اور لیکن ابھی تک اس کا نا ایک اچھا آؤٹ پٹ نہیں آ رہا. اور ایون 1 ایئر ہو گیا ہے ان کے بلاگ کو, اور یہاں پہ ان کے بلاگ پہ بہت ساری ڈیفیشنسیز ہیں جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ انشاءاللہ ہم انہی کے بلاگ پہ نا, ہم بلاگ جس ٹائم بلاگ والا لیکچر ہے ہمارا 9 لیکچر ہے, اس پہ ہم سارا کچھ ڈسکس کریں گے. تو سوچے کہ بلاگ اتنی جلدی ہے, کیونکہ کہے گا کہ یہ ایڈ سینس اپروول ہے. آج ایک کیس آیا تھا میرے پاس اس طرح کا, تو آپ یقین کریں کہ روبینہ کا بھی 1 سال سے ایڈ سینس اپروو ہے, اور وہاں پہ ابھی تک $100 ارننگ نہیں ہوئی. تو اس لحاظ سے بھی آپ تھوڑا کیئرفل رہیں. آپ اسے کہیں ٹھیک ہے میں نئی پارٹنرشپ کرنا چاہتا, آپ مجھے اس طرح کرو, میں آپ کو آرٹیکل لکھ کے دوں گا, آپ مجھے پے کر دو, ٹھیک ہے. اگر اس کی ارننگ ہو رہی ہے تو وہ ضرور آپ کو پے کر دے گا. اگر ارننگ نہیں ہو رہی تو وہ پارٹنرشپ پہ ہی جو ہے وہ زور دے گا. اچھا, اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے کلائنٹ کہتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, ہم گو تھرو ہو جاتے ہیں اس کے کہ ہم چلتے ہیں آپ کو سیمپل ایز اے سیمپل ایک. اب وہ آپ کا سیمپل دیکھتا ہے, آپ نے سیمپل کو بہت ہی خوبصورت کر کے پیش کرنا ہے. سم ٹائم میرے پاس بھی کچھ ایسے سیمپلز آئے ہیں جن کو میں ری چیک کر کے اپنی طرف سے بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی کہ میں ان کو کلائنٹ کو بھیجوں تو اس کا آرڈر پلیس ہوگا. کیونکہ آپ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. جب آپ کا پہلا امپریشن ہی غلط ہوگا تو یقین کریں کہ کلائنٹ کے پاس پھر دوسری کوئی آپشن نہیں رہ جاتی کہ وہ کیا کریں. آپ نے جب بھی سیمپل لکھنا ہے سب سے پہلے ایک چیز ٹو دی پوائنٹ لکھنا ہے. کچھ میں نے سامنے بھی ٹپ لکھ لی ہیں تو ان کو بھی آپ فالو کریں. ٹو دی پوائنٹ کا بات کرنی ہے, اور سیمپل کو ایک دفعہ لکھنے کے بعد اسے کمپیل کرنا ہے. اور احتشام جس کو آرڈر ملا ہے وہ اتنا کنسرن تھا کہ میرا تھوڑا سا پلیجرزم ایشو آ رہا ہے, وہ کس طرح سے دور ہوگا. جبکہ کچھ لوگوں جنہوں نے مجھے سیمپل بھیجے ہیں ان کے پاس ایک چیز کی کمی ہے, جن کو ابھی تک آرڈر نہیں ملا نا, ان کے اندر انٹینسٹی کی کمی ہے. ان کے اندر اس چیز کی کمی ہے کہ وہ ورک ہارڈ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں, اپنی اسپیشل لیزینس ہے ان کے پاس. اپنی لیزینس کو چھوڑیں, اور ابھی بھی 3-4 لیکچر رہ گئے ہیں, کیونکہ آج کے لیکچر کی تو اسائنمنٹ کوئی نہیں. یہ تو صرف میں آپ کو ٹپس دے رہی ہوں کہ آپ نے پہلا آرڈر لینے کے بعد کیا کرنا ہے. ابھی تو میں پہلے آرڈر لینے کے بعد پہنچی نہیں, ابھی تو میں سیمپلز پہ پہنچی ہوں, ٹھیک ہے. تو سیمپل ہی آپ کی پہچان ہے. سیمپل ہی کلائنٹ کو جو ہے بتائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہو. تو سو پلیز
आप अच्छे अच्छे सैम्पल्स खुद से रेडी करें, डिफरेंट तरह के टॉपिक ऐसा करें, आप सारा दिन में फ्री ना हो, आप सुबह के टाइम एक टॉपिक चूज़ कर लें, सोचे कि मैंने इस पे 250 वर्ड का, 500 वर्ड का, 1000 वर्ड का एक सैम्पल रेडी करना है। एक तो आपके पोर्टफोलियो के लिए वो रेडी हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आपको क्लाइंट कोई सैम्पल का कहे तो आप फ़ौरन से बेशतर उसे एक अच्छा बना बनाया रेडीमेड सैम्पल जो है वो आप उसको भेज सकते हो। तो अब आप दूसरा स्टेप, ठीक है, क्लाइंट ने आपका सैंपल देखा, कुछ लोगों के सैंपल रिजेक्ट हो गए, रिजेक्ट होने की वजह भी मैंने आपको बताई है। हो सकता है क्लाइंट के पास कुछ इस तरह उस आपके सैंपल से अच्छे सैंपल्स के हों जिसकी वजह से आपका सैंपल उस जगह बनाने में नाकाम रहा है। अच्छा, दूसरी एक चीज़, जब आपको क्लाइंट एक कहता है कि मुझे इतने वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए या इतनी लाइंस का, तो आपने अपने से एक हद नहीं, आपने कोशिश करना है कि वर्ड काउंटर इंस्टॉल कर लें। गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और वर्ड काउंटर के नाम से एक ऐप है, आपने उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जब भी आप लिखें, कॉपी पेस्ट आप उस ऐप को खोलें, उधर पेस्ट करें, तो आपको जितने वर्ड होंगे आपको पता चल जाएगा कि मेरे आर्टिकल में इतने वर्ड हैं। तो आपने क्लाइंट को वर्ड्स के मुताबिक ही देना है। ये उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि मैंने जितने अल्फाज कहे हैं मुझे उतने ही वर्ड्स मिले हैं, कम ना ज़्यादा। क्योंकि समटाइम्स ज़्यादा अल्फाज भी क्लाइंट के जो है उसको किस इम्प्रेस करने में नाकाम रहते हैं, ठीक है। और दूसरा, जब ठीक है फिर आपको ऑर्डर मिल गया है, आपने फ़र्स्ट ऑर्डर मिल गया है, अब आपने ये नहीं करना कि फ़र्स्ट ऑर्डर मिलते ही आपने कहना है कि ठीक है क्लाइंट तो लग गया है, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। आपने फ़र्स्ट 5 आर्डर्स जो हैं, स्पेशली 5 आर्डर्स आप अपने माइंड में रखें कि उनको सैंपल लेवल पे ही रखें, कि जिस तरह से मैंने सैंपल दिया है पहले कम से कम 5 आर्डर में बिल्कुल फॉल्ट फ्री हों। उसको बिल्कुल अपने पूरे टाइम पे पहुंचाएं, जिस टाइम का आप क्लाइंट ने आपको कहा हुआ है उससे टाइम आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वरना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। और स्पेशली क्लाइंट के साथ टू द पॉइंट बात करें। और इवन क्लाइंट के साथ एक बात, कभी भी आप अपने किसी भी क्लाइंट के साथ पर्सनल ना हो, उसके साथ किसी फैमिली मैटर में उसके किसी भी पर्सनल को, या उसको कहाँ रहता है, या इस तरह की क्वेश्चंस आप उसकी प्रोफाइल पे जाएं, देखें, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लें। लेकिन एक जो वो होता है ना कि वो दो सहेलियाँ औरतें बैठी होती हैं तो वो आपस में बातें करने के लिहाज से एक दूसरे के साथ करना शुरू कर देती हैं, वैसे नहीं करना। क्लाइंट और जो राइटर का एक रिलेशनशिप है, आपने उसको बिल्कुल बहुत प्रोफेशनल रखना है। और जब आपने एक दफ़ा लिख लिया है, आपने उसे कम से कम 2 दफ़ा पढ़ना है। पहले 5 ऑर्डर्स की मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद तो क्लाइंट्स को पता चल जाता है कि ठीक है, ये बंदा अगर से इससे थोड़ी सी भी कोई गलती वगैरह हो जाती है तो वो क्लाइंट इसको मैनेज कर लेता है। तो अब ना एक और चीज़, जब भी आप क्लाइंट को काम भेजें तो आप कोशिश करें कि आप उसको पीडीएफ फाइल भेजें, ताकि एक तो वो पीडीएफ फाइल में आपकी चीज़ सेव हो जाएगी, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। या फिर मैं अक्सर ऐसे भी कर लेती हूँ कि अगर एक यूट्यूब चैनल है तो मैं उसको पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में बना के भेज देती हूँ, क्योंकि वो कुछ चंद अल्फाज जब जैसे क्योंकि उसने एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट रखा होता है। जब हम किसी भी एक स्क्रिप्ट, यूट्यूब का स्क्रिप्ट भेजते हैं किसी क्लाइंट को, तो उसने वो स्क्रिप्ट आगे वॉइस ओवर आर्टिस्ट को देना होता है, जिसने आवाज़ अपनी उस आपके स्क्रिप्ट को वर्बली बोलना होता है। तो जब मैं इसको पावर पॉइंट में लिख लेती हूँ तो एक दो तीन लाइंस की एक स्लाइड बना लेती हूँ, तो वो पढ़ने वाले को बहुत इजी हो जाता है, उसकी सांस भी नहीं फूलती और वो पढ़ता ही जाता है, फिर अगली स्लाइड आ जाती है। तो प्रेजेंटेशन एक बहुत कॉमन और बेहतरीन चीज़ है, जो हमेशा अपने काम की अच्छी प्रेजेंटेशन करें, अच्छे वर्ड यूज़ करें, सादा स्लीव्स जो है वो यूज़ करें। और
فونٹ کا خیال رکھیں کہ فونٹ اگر آپ نے کسی کو ایک میں نے اس دن اردو کے 20 والا فونٹ بتایا تھا، اور انگلش کا جو ہے انگلش کا موسٹلی لوگ جو ہیں وہ فونٹ یوز کرتے ہیں، وہ مختلف طرح کے فونٹ یوز کرتے ہیں. میں کلائنٹ کو جو ہے ایریل فونٹ دیتی ہوں، اور ایریل فونٹ میں میرا 12 جو ہے اس کا سائز ہوتا ہے، 12 فونٹ کا سائز ہوتا ہے. یہ موسٹلی ریڈیبل ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک چیز کلائنٹ جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ کے لکھنے کا انداز تو اسے امپریس کرتا ہی کرتا ہے. اس کو فونٹس وہ چاہیے ہوتے ہیں جن کو وہ ایزیلی ریڈ کر سکے. تو یہ اس طرح کے فونٹس جو ہیں کمپلیکیٹڈ سے فونٹس لگا کے اس کو امپریس کرنے کی کوشش کی بجائے نا، آپ نے ہمیشہ یہ کرنا ہے کہ سمپل فونٹ یوز کرنے ہیں، ریڈیبل ہوں، اور بیک گراؤنڈ وغیرہ کو کچھ اس طرح کا ہو کہ ایزی، دیکھنے میں خوبصورتی نہیں چاہیے، دیکھنے میں آسانی چاہیے. کہ اگر آسانی کوئی کلائنٹ کہتا ہے ہمیں تھوڑی سی پریزنٹیشن کے ساتھ بناؤ دو، یا پھر وہ ہمارا ورڈ پریس کی سائٹ پہ ہی، بہت سے کلائنٹس ہمیں ایسا کہیں گے کہ ہماری ورڈ پریس کی سائٹ ہے بنی ہوئی، یا بلاگر کی سائٹ بنی ہوئی ہے، آپ اس کے پینل میں جا کے تو آپ نے جو آرٹیکل لکھا ہے وہ آرٹیکل وہاں پہ ڈراپ کر دیں. پھر وہ کلائنٹ پھر وہ ڈرافٹ کو چیک کر کے جو آپ کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں تو وہ بتا دیتا ہے. تو موسٹلی آپ نے ایسا پھر وہاں کی پریزنٹیشن جو ہے وہ اس کے مطابق کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور فرسٹ آرڈر لینے کے بعد آپ نے بالکل پراؤڈ نہیں ہو جانا کہ بس مجھے آرڈر مل گئے ہیں. اور اب کچھ آرڈر ہوتے ہیں لانگ ٹرم، کچھ آرڈر ہوتے ہیں شارٹ ٹرم. اب میں پرائس پہ آتی ہوں. اب جو لانگ ٹرمز کلائنٹ ہوتے ہیں جن کا کام سال ہر سال چلنا ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں یوٹیوب چینل والے، جو کافی سالوں سے، ان کے آپ چینل کو دیکھیں گے تو کافی سالوں سے وہ ڈیلی کی ویڈیو ڈالتے رہے ہیں، اور وہ آئندہ بھی یہی کریں گے کہ وہ ڈیلی کی ہی ویڈیو ڈالیں گے. تو وہ کلائنٹ جو ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا کم پے کرتے ہیں، لیکن ان کا کام آپ کو اس لیے سوٹ کرے گا کہ وہ چلتا ہی رہے گا. کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں جن کا صرف ایک، جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو نوٹس وغیرہ بنوانے ہیں، وہ تو ایک ٹائم میں بنائے گا. کالج کا کوئی پروجیکٹ ہے وہ ایک ٹائم میں کرے گا. کسی کو 1-2 آرٹیکل لکھوانے ہیں. اب آپ نے پرائز اس حساب سے طے کرنی ہے. پہلے اس سے پوچھ لینا ہے کہ اس بندے کا کتنا کام ہے. اگر اس کا تھوڑا سا کام ہے تو آپ پرائز کھول ڈول کے بتاؤ. آپ 2 روپیز پر ورڈ بھی بتا دو تو کوئی نہیں ہے. لیکن جب آ جاتا ہے لانگ ٹرم ورک پہ، وہ پھر پر آرٹیکل پرائز آ جاتی ہے. وہ پھر کلائنٹ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے آپ پر آرٹیکل پرائز دیں، کیونکہ آپ نے یہ کام کرتے ہی رہنا ہے. تو اس کو میں جو ہے اس کو لے کے چلوں گا کہ پر ورڈ کے حساب کی بجائے پر آرٹیکل سے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ نے کلائنٹ نے ہمیں ایزی پیسہ اور جیز کیش کے تھرو یہ پیمنٹ کر دی. اس کے علاوہ اگر آپ کا کسٹمر، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کا انڈیا سے کلائنٹ آ گیا ہے، بنگلہ دیش سے آ گیا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. موسٹلی میں نے بہت ساری سائٹس پہ بار بار دیکھا سنا ہے کہ ہم انڈیا سے پیمنٹ کیسے منگوائیں، ہم کس طرح سے کریں. چند ایک کمپلیکیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں جیسے کشمیر میں ہیں، یا وہاں سے پیمنٹ نہیں آ سکتی. لیکن انڈیا سے آپ پے اونیئر کے تھرو پیمنٹ منگوا سکتے ہیں. میں یہی کام کرتی ہوں. پاکستان سے باہر کی جتنی بھی میری پیمنٹس ہوتی ہیں وہ میں پے اونیئر کے تھرو منگواتی ہوں، اور اس کو میں جیز کیش کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے. وہ جیز کیش میں میری پیمنٹ آ جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو آپ نے کلائنٹ سے اسی طرح سے کام کرنا ہے. اچھا، اور پھر ایک کلائنٹ کا کام آپ کم از کم جب آپ دیکھ لیں کہ آپ 25 سے زیادہ آرٹیکلس وغیرہ ایک کلائنٹ کے یا 2 کلائنٹس کے آپ کر چکے ہو، پھر اگلا سٹیپ آپ کا آتا ہے کہ آپ نے فائور اور اپ ورک پہ تباہ آزمائی کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے کچھ یہی باتیں بتانی تھی آپ کی، اور انشاءاللہ بیسٹ آف لک، اور لگے رہیں. ابھی جن لوگوں نے آرڈر لے لیے ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو، اور جن لوگوں نے ابھی تک آرڈر نہیں لے سکے ان کے لیے بیسٹ آف لک.
اور انشاءاللہ جلدی آرڈر مل جائیں گے. کل کا لیکچر میں کل کے وقت ہی ریکارڈ کروں گی، کیونکہ بس یہ 6 لیکچر پہلے والے جو تھے وہ نہیں، کل کا لیکچر میں ریکارڈ کر چکی ہوں 7 والا. وہ جو کل کا بہت ہے ہمارا امپورٹنٹ لیکچر ہے، کاپی رائٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا لیکچر ہے کل ہمارا. اور انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.